صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ اور سنیے یہ جو نعرہ لگا ہم اہل سنت کا طریق ہے، سن لیجئے وضاحت، ہم اہل سنت کا طریق ہے کہ ہم یزید کے ساتھ ان کے باپ کا نام نہیں لیتے، اس لیے کہ ان کی دنیا اور ہے اور اس کی دنیا اور ہے۔ جب حسین کا نام لے سکتے ہیں، حسین کا باپ کا نام لے سکتے ہو، مولا کے باپ کا نام لے سکتے ہو، تو پھر معاویہ کے باپ کا یعنی یزید اور یزید کے باپ کا نام کیوں نہیں لینا؟ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہر صحابی کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی شاگرد اور صحابی ہے اس کے حوالے سے ہم کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی گستاخی، تان، لان اور تبرہ کا تصور نہیں کرتے، اس نسبت سے کہ وہ حضور کے ساتھی ہیں۔ بنگلور میں منعقدہ عظمت اہل بیت کانفرنس میں امیر معاویہ کے خلاف نعرہ لگانے پر علماء اکرام کا اعتراض۔ مولانا سید نور میاں کے بیان کے دوران یزید کے خلاف نعرہ لگاتے وقت امیر معاویہ کا نام کا استعمال کیا گیا، اس پر علماء اکرام نے اعتراض کیا۔ سٹیج پر سے علماء اکرام نے نیچے بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو اعتراض کیا کہ وہ اس طرح امیر معاویہ کے خلاف نعرہ نہیں لگا سکتے، امیر معاویہ صحابہ ہیں۔ پھر اس کے بعد مولانا نور میاں نے اس بات کی وضاحت کی، آپ ہی سنیے کس طرح کی وضاحت تھی اور امیر معاویہ کے تعلق سے اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے اور کس طرح سے انہوں نے وضاحت پیش کی۔ حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے۔ اور سنیے یہ جو نعرہ لگا ہم اہل سنت کا طریق ہے، سن لیجئے وضاحت، ہم اہل سنت کا طریق ہے کہ ہم یزید کے ساتھ ان کے باپ کا نام نہیں لیتے، اس لیے کہ ان کی دنیا اور ہے اور اس کی دنیا اور ہے۔ اور یہ بھی وضاحت کر دوں ہم یزید کی پر لعنت کے بے شک قائل ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی زندگی میں لعن یزید نام کا پورا رسالہ لکھا ہے، لیکن میں اپنے سنی بھائیوں کو یہ سمجھاؤں چونکہ ان کے والد کی صحابیت جو ہے وہ مقبول ہے، اس لیے جس طریقے سے سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے کے نام کے ساتھ عمر ابن سعد سے بچا جانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، وگرنہ تو ہماری کنڈیشن اور کیفیت یہ ہے کوئی یزید کو گر کربلا میں لے آئے۔ سنیے نگر نگر میں شہ مشرقین زندہ باد، نگر نگر میں شہ مشرقین زندہ باد، علی کا لال زہرا کا چین زندہ باد، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا۔ سن رہے ہیں؟ ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ارے کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ارے کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی؟ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی؟ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ توجہ سے سنیے، کوئی یزید کو گر کربلا میں لے آئے، آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، جس کو جانا ہے جا سکتا ہے، بلا شبہ جا سکتا ہے، لیکن جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھ کے سنیں۔ ہم اپنی عقیدتوں میں کسی سے ادھار یا پردے کے پیچھے کچھ اور بھیڑ میں کچھ اور لے کر نہیں چلتے۔ ہاں ہمارے نزدیک کسی بھی صحابی کی بے عزتی کا تصور نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک اہل بیت کے کسی کے گستاخ کی بھی حفاظت کا کوئی تصور نہیں۔ ٹھیک، یہ اہل سنت ہیں۔ اہل سنت میں نہ ناصبیت ہے نہ خارجیت ہے، اہل سنت میں نہ رافضیت ہے نہ شیعت ہے، اہل سنت درمیانی ہے۔ نہ ہم مولا کائنات کے گستاخوں کو پناہ دیتے ہیں اور نہ ہم صدیق اکبر کی گستاخی کرنے والے کو پناہ دیتے ہیں۔ ہم سنی ہیں، الحمدللہ اللہ سنیت پر جلائے اور سنیت پر موت عطا فرمائے۔ ہوا کچھ نہیں ہوا، نہ نعرہ کے خلاف کچھ نہیں لگا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ کا نام لے لیے، آپ کے باپ کا نام لیے تو ساتھ میں کا برا ہے؟
بتائیے کہ جو ہے اگر آپ کے نام کے ساتھ آپ کے باپ کا نام لے لیے تو برا ہے؟ جیسا کہ حسین ابن علی، ہاں، جیسا کہ جو ہے علی ابن ابو طالب، ہے نا؟ تو پھر باپ کا نام لینے میں برا کیا ہے؟ جب حسین کا نام لے سکتے ہیں، حسین کا باپ کا نام لے سکتے ہو، مولا کے باپ کا نام لے سکتے ہو، تو پھر معاویہ کے باپ کا، یعنی یزید اور یزید کے باپ کا نام کیوں نہیں لینا؟ یہ کیا کوئی یہ کیا فیصلہ تھوڑی ہے یہ؟ ارے نعرہ کیا ہے؟ نعرہ تو لگا سکتے ہیں نا، نعرہ تو ارے بھی باقاعدہ جو ہے تمہارا نام لیں گے تمہارا باپ، یعنی تمہیں شریف ہیں تو شریف کے ساتھ شرافت کے ساتھ لیں گے، تو رذیل ہے تو رذالت کے ساتھ لیں گے۔ اس میں جو ہے یہ کیا کوئی بات ہے؟ کیا کوئی فیصلہ کچھ نہیں ہوا؟ کیا فیصلہ ہوا؟ فیصلہ کچھ نہیں ہے بھئی۔ حسین ابن علی باقاعدہ جو ہے حسین کی ذات عظمت والی تھی، تو ان کے باپ بھی عظمت والے تھے۔ اب مولا کائنات، اب یعنی جو ہے مولا کائنات ان کی عظمت بلند تھی تو ان کے باپ بلند تھے، بس اتنی ہی بات ہے۔ اس میں جو ہے فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا بھی تم لوگوں کو معاویہ سے محبت ہے، اللہ تمہیں معاویہ کے ساتھ اٹھائے، حشر کے دن ہمیں مولا حسین کے ساتھ اٹھائے، بس ختم ہے بات۔ اس میں جو ہے جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے کہ وہ تو صحابی رسول ہیں، ان کے تعلق سے اپنی زبانیں اس لیے کہ اکابرین نے اپنی زبانیں بند رکھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اس لیے کہ کاتب وحی بھی ہیں اور مومنین کے ماموں بھی ہیں۔ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت سے شہادت کی تھی ان کے یہ بھائی لگتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس تعلق سے بڑھ چڑھ کر کے باتیں کرنا یہ زیبا نہیں دیتا کہ مسلمان کو کہ صحابی کے لیے کوئی ایسی تعین کی زبان کھولی جائے، یہ شاید زیبا نہیں دیتا۔ امیر معاویہ کے تعلق سے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہر صحابی کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو بھی شاگرد اور صحابی ہے، اس کے حوالے سے ہم کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی گستاخی، تان، لان اور تبرہ کا تصور نہیں کرتے، اس نسبت سے کہ وہ حضور کے ساتھی ہیں۔ کس نے کیا کیا، تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ان کی زندگی میں ہوا تھا، حضرت مولا حسن کی صلح نے ان تمام معاملات کے لیے نہ صرف وہ اس وقت دو گروہوں کی صلح تھی، بلکہ قیامت کی صبح تک کے لیے مسلمانوں کو فکر دی گئی اور تصور دیا گیا کہ حضور کے اصحاب کے حوالے سے کس طرح کی باتیں کی جائیں، اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ کے بارے میں امام حسن پاک کیا سوچتے تھے، یہ ان کی صلح سے ظاہر ہے۔ اور ویسے بھی سرکار مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہم ادری الحق مع علی حیث دارا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر علی گھوم جائے۔ تو اہل سنت کے لیے یہ ضابطہ کافی ہے کہ مولائے کائنات ہر لمحہ ہر جنگ میں ہمیشہ حق پر رہے۔ ان کے خلاف مس انڈرسٹینڈنگ سے اگر کوئی آ بھی گیا تو وہ اس وقت ان کی نسبت صحابیت کو دیکھتے ہوئے خطا اجتہادی پر محمول کیا جاتا ہے، اور حق ہمیشہ حیدر کرار کے ساتھ رہا۔